نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے فضیلت تقوی۔ تقوی یہ اصل میں وقوع ہے، یہ عربی زبان کی روح سے اس کا معنی ہے لحاظ کرنا، پرہیز کرنا، ڈرنا۔ تقوی یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے شدید نفرت اور اللہ رب العزت کی اطاعت کا سچا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چوتھے سپارے میں سورۃ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کس طرح کرنا ہے؟ حق تقاتہ، جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہارے اوپر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم متقی ہو، تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، حزم اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے دور خلافت میں بحرین سے قسطوری آ جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس قسطوری کو تلوا کر مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ طور پر یہ عندیہ ظاہر کیا کہ میں اس کو تول کر آپ کو دے دیتی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے خاموشی اختیار کی۔ جب بیوی نے بار بار اصرار کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی کے ساتھ منع کر دیا اور فرمایا یہ قسطوری تولنے کے لیے میں آپ کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے بعد میں اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ مال سب مسلمانوں کا ہے اور تولتے ہوئے کچھ ذرات آپ کے ہاتھ پر لگ جائیں گے، اور آپ کے ہاتھ پر جو ذرات لگ جائیں گے آپ اس سے منتفع ہوں گے، یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اتنی سی مقدار کی زیادتی مجھے یا میرے گھر والوں کو کسی کو بھی حاصل ہو۔ یہ ہے ان کے تقوی کا عالم، تقوی احتیاط کہ اللہ کا ڈر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔